رمضان المبارک کی آمد حکومت کا عوام کے لیے بڑا ریلیف۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر 2.5 ارب روپے کا رمضان ریلیف پیکیج کل سے شروع ہوگا۔ آٹا، چینی، تیل، گھی، دالیں، کھجور، بیسن، چائے اور مسالہ جات سستے۔ آٹا 4 روپے، چینی کی فی کلو قیمت 15 روپے کم ہو گئی۔ کھجور اور بیسن 20 روپے فی کلو سستا ہو گیا۔ تیل اور گھی پر 30 روپے فی کلو سبسڈی ہوگی۔ دالوں کی قیمت میں 10 سے 15 روپے فی کلو کمی۔ چائے پر 50 روپے فی کلو، دودھ پر 20 روپے اور مسالہ جات پر 10% سبسڈی دی جائے گی۔ نئے یوٹیلیٹی سٹورز بنائے جائیں یا نہیں، حکومت نے شہریوں کی سہولت کے لیے ایک اور اقدام پر غور شروع کر دیا۔ تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنر سے تجاویز طلب۔ ڈائریکٹر جنرل انڈسٹریز نے تجاویز بارے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مہنگائی سے ستائی عوام کے لیے ایک اور اچھی خبر۔ اوپن مارکیٹ میں دالوں کی قیمتوں میں بھی کمی ہو گئی۔ دال مونگ 40 روپے فی کلو سستی، دال ماش اور دال مسور کی قیمت میں فی کلو 20 روپے کی کمی کر دی۔ دال چنا 30 روپے فی کلو سستی، بیسن کی قیمت بھی فی کلو 20 روپے کم ہو گئی۔ موت ڈھونڈتی ہے بہانے کیسے کیسے۔ ملتان بستی ملوک ڈسپوزل اسٹیشن میں صفائی کے لیے اترنے والے 5 مزدور جان کی بازی ہار گئے۔ 2 کی حالت تشویشناک، لودھنا اسپتال منتقل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا واقعے پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ کمشنر ملتان سے رپورٹ طلب کر لی۔ جاں بحق افراد کے اہل خانہ غم سے نڈھال، علاقے کی فضا سوگوار۔ 5 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ محکمہ اوقاف و مذہبی پنجاب نے رمضان میں مساجد کھولنے کے لیے سفارشات مرتب کر لی۔ مسجد کو کھولنے اور نہ کھولنے کا حتمی فیصلہ پنجاب حکومت کرے گی۔ نمازی گھروں سے وضو اور سنتیں ادا کر کے مساجد آئیں گے۔ صف بندی میں 3 سے 4 فٹ کا فاصلہ اور فرش کو کلورین سے دھویا جائے گا۔ کورونا وائرس کے خلاف جنگ، ملتان میں متاثرہ مریض تیزی سے صحتیاب ہونے لگے۔ تبلیغی جماعت کے 62 ارکان مکمل صحتیاب۔ 14 دن کا کوارنٹین پیریڈ مکمل کرنے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں روانہ۔ ڈپٹی کمشنر نے قادرپور ران سے قافلوں کو رخصت کیا۔ کہا تبلیغی جماعت کے اراکین نے انتظامیہ سے بھرپور تعاون کیا۔ وائرس کی وبا پر قابو پانے کے لیے SOPs پر عمل درآمد ضروری تھا۔ سرائے کی عوام کورونا وائرس کو شکست دینے لگے۔ رحیمیہ خان میں تبلیغی جماعت کے 208 افراد نے کورونا وائرس کو مات دے دی۔ بیجی خان میں تفتان سے آئے 15 زائرین اور میاں چنو مامو شیر میں تبلیغی جماعت کے 13 ارکان صحتیابی کے بعد گھروں کو روانہ۔ لیا میں 78 اور میاں والی THQ اسپتال پپلا میں ایک شہری نے کورونا وائرس کو ہرا دیا۔ ادھر بہاولپور میں کورونا سے متاثر شہری تیزی سے صحتیاب ہونے لگے۔ نشتر اسپتال ملتان میں ایک اور ڈاکٹر میں کورونا وائرس کی تصدیق۔ 3 نرسز اور 5 پیرامیڈیکل سٹاف کا کورونا ٹیسٹ بھی مثبت آ گیا۔ متاثرہ ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف کی تعداد 35 تک پہنچ گئی۔ بہاول نگر میں کورونا کے 3 مزید کنفرم کیس سامنے آ گئے، تعداد 17 ہو گئی۔ رحیمیہ خان میں کورونا سے مقابلے کے لیے 2 فیلڈ اسپتال بنا دیے گئے۔ مریضوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے شیخ خلیفہ الائڈ اسپتال اور دانش اسکول میں فیلڈ اسپتال بنائے گئے۔ 80 مریضوں کو شیخ خلیفہ الائڈ ہیلتھ اسکول میں منتقل کر دیا گیا۔ ملتان میں برن یونٹ، نشتر اسپتال کو کورونا کیئر اسپتال بنانے کا معاملہ۔ برن یونٹ ملازمین کا احتجاج کام کر گیا۔ سیکٹری ہیلتھ کا نوٹس، ٹیم لاہور سے آ کر میٹنگ کے بعد جگہ کے حتمی تعین کا فیصلہ کرے گی۔ 3 روز قبل برن یونٹ کو کورونا کیئر کاؤنٹر بنانے کا اعلان کیا گیا۔ بہاولپور میں روہی بنا کورونا کے متاثرہ مریضوں کی آواز۔ بھوکے مریضوں کی خبر نشر ہوئی تو ضلعی انتظامیہ کو ہوش آ گیا۔ انتظامیہ نے سول اسپتال میں زیر علاج کورونا کے مریضوں کو کھانا فراہم کرنا شروع کر دیا۔ 45 مریضوں کے لیے ناشتہ اور دوپہر کے کھانے کا انتظام کیا گیا۔ سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے والی خصوصی پرواز منسوخ۔ مدینہ سے آنے والی پرواز اب ممکنہ طور پر 18 اپریل کو ملتان پہنچے گی۔ سعودی ایئر پرواز کے ذریعے 150 سے زائد مسافروں نے آج ملتان پہنچنا تھا۔
کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے، ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سینٹری ورکرز نے مثال قائم کر دی۔ سینٹری ورکرز، رضاکار اور ریسکیو اہلکار کورونا کے مریضوں کی خدمت میں مگن۔ سینٹری ورکرز بے خوف و خطر کورونا کے ضعیف مریضوں کے پاؤں دھلاتے رہے اور مریضوں کے کمروں کا ویسٹ بھی ٹھکانے لگاتے رہے۔ میاں والی عیسیٰ خیل کے 5 معتجات میں برساتی نالہ بڑوچ نے تباہی مچا دی۔ جنتی والا، سمند والا، واسو والا، بلوچی خیل اور چینا پوڑا میں سینکڑوں ایکڑ رقبہ برباد، فصلیں مکمل تباہ، نالے کے راستے بند، 200 سے زیادہ گھروں کو خطرہ لاحق، سی پیک روڈ پر جاری کام متاثر ہونے کا خدشہ۔ جنوبی پنجاب میں گندم کی کٹائی کا آغاز، ملتان، ڈی جی خان، رحیمیہ خان، بہاولپور سمیت مختلف شہروں میں کسانوں نے گندم کی کٹائی شروع کر دی۔ کسان خوشی سے نہال، کہیں گندم کی کٹائی میں مصروف تو کہیں بھوسا اور گندم کے دانوں کو علیحدہ کیا جانے لگا۔ جنوبی پنجاب کی زمینیں سونا اگلتی ہیں، گندم کی کٹائی شروع ہو گئی ہے۔ اس کٹائی سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ ہیں اور یہ گندم ملکی ضروریات کو بھی پورا کرے گی اور انشاءاللہ وافر مقدار میں ہوگی۔ ملتان کے گندم خریداری مراکز پر کسانوں کو باردانہ جاری، انچارج گندم خریداری مرکز PR2 چودھری مزمل کا کہنا ہے خریداری مراکز پر 20 اپریل سے گندم کی ان لوڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ 1,10,000 بوری گندم کے ہدف میں سے 19,000 بوری گندم باردانہ جاری کر چکے ہیں۔ بہاولپور سرائکی وسیب میں گندم کی کٹائی اور تھریشنگ جاری، گندم خریداری کے لیے سرکاری ریٹ 1,400 روپے فی من مقرر، مڈل مین کاشتکار سے گندم 1,500 روپے فی من تک خریدنے لگے۔ کاشتکار سرکاری نرخوں سے نالاں، کہتے ہیں حکومت کو گندم کا ریٹ بڑھانا چاہیے تھا۔ رحیمیہ خان میں کٹائی کے بعد گندم سینٹرز تک پہنچانے کا سلسلہ جاری، ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ فی ایکڑ سے 50 من سے زائد گندم کی پیداوار حاصل کر رہے ہیں۔ حکومت سے سینٹرز پر کسانوں سے 1,500 روپے فی من گندم خریدنے کی اپیل۔ مظفر گڑھ میں گندم کی فصل پک کر تیار، تاحال کٹائی کا عمل شروع نہ ہو سکا، لاک ڈاؤن اور خراب موسم کے باعث کسان پریشان۔ ادھر خانیوال میں مشکل حالات میں گندم کی کٹائی پر کاشتکار ناخوش، گندم کا ریٹ 1,700 روپے فی من مقرر کرنے کا مطالبہ۔ میاں چنو میں پاسکو سینٹرز پر باردانے کی تقسیم کا عمل شروع، 10 لاکھ بیگ کا ٹارگٹ مختص کر دیا گیا۔ پاسکو منیجر صفدر حیات نے کہا کہ کسان کو فی بیگ 230 روپے کے حساب سے سیکیورٹی ڈرافٹ جمع کروانے کے بعد باردانہ دیا جائے گا۔ ملتان میں گندم کی خریداری کے لیے باردانہ کی آن لائن فراہمی میں تیزی، ڈپٹی کمشنر عامر کھٹک کا گندم خریداری مرکز اسٹیل سیلوز کا دورہ، گندم خریداری کا ٹارگٹ 30 اپریل تک پورا کرنے کی ہدایت، کہا کسی کو گندم ذخیرہ کرنے اور ضلع سے باہر لے جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ڈی جی خان میں مشیر صحت حنیف خان پتافی کا گندم خریداری مراکز کا دورہ، کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات پر اظہار اطمینان کیا۔ مشیر وزیر اعلیٰ محمد حنیف پتافی نے کہا کاشتکاروں سے غیر قانونی کٹوتی پر کارروائی ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر میاں والی عمر شیر چٹھا کا پتلا گندم خریداری سینٹر کا دورہ، کہا حکومتی اہداف سے بڑھ کر گندم خریدنے کی کوشش کی جائے گی۔ صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت ڈی جی خان ڈویژن میں 139 منصوبوں پر کام کا آغاز، منصوبوں پر 12 ارب 5 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ، ٹیچنگ اسپتال میں نئی OPD، ایمرجنسی، مدرسہ اینڈ چائلڈ اسپتال کے منصوبوں پر کام ہوگا۔ ADB کی 70 اسکیموں میں سے 30 مکمل کر لی گئیں۔ کمشنر کو بریفنگ، کمشنر ساجد ظفر نے کہا منصوبوں کی تکمیل میں مزید تاخیر برداشت نہیں کریں گے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری لاک ڈاؤن سے مستثنا قرار، ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کھٹک کا ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کا فیصلہ، قومی تعمیر کے تمام محکموں کا اجلاس طلب کر لیا، ترقیاتی منصوبوں بارے جائزہ اجلاس میں پروجیکٹ پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ ادھر بہاولپور کارپوریشن کی جاری تمام ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کی ہدایت۔ DPO سید ندیم عباس کا انڈس اسپتال مظفر گڑھ کا دورہ، پولیس اہلکاروں سے ملاقات کی اور سہولت کا جائزہ لیا۔
کہا مظفر گڑھ میں کورونا کے مریضوں کو بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، تمام ملازمین کے حوصلے پر داد دی اور حفاظتی انتظامات پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی۔ ایڈیشنل سیشن جج لودھرا رانا محمد اشفاق کا سول جج خاور فرید بلوچ کے ہمراہ سینٹرل جیل بہاولپور کا انتظامی دورہ۔ ایڈیشنل سیشن جج نے معمولی نوعیت کے 2 قیدیوں کو ذاتی مشلقوں پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ ادھر کوٹ ادو میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مظفر گڑھ عبدالرحمان بودلہ کا دورہ، کچہری میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے 2 سینیٹائزر گیٹ کا افتتاح کر دیا۔ 5 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز اینٹی کرپشن کورٹس تعینات، چودھری عبدالرشید عابد اسپیشل جج اینٹی کرپشن کورٹ بہاولپور تعینات، سیشن جج آصف مجید اوان اسپیشل جج اینٹی کرپشن کورٹ ملتان ہوں گے۔ ہائی کورٹ کا ججز کو 20 اپریل تک چارج لینے کی ہدایت۔ آر پی او ملتان وسیم احمد سیال کو سی پی او ملتان کا ایڈیشنل چارج سونپ دیا گیا۔ سی پی او ملتان محمد زبیر دریشک کے تبادلے کے بعد پوسٹ خالی تھی۔ ادھر آئی جی پنجاب نے 6 ڈی پی اوز کے تقرر تبادلے کر دیے۔ عامر تیمور ایس پی اسپیشل برانچ ملتان ریجن سے ڈی پی او ساہیوال تعینات۔ ڈی پی او ساہیوال کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی ضیاء کو ڈی پی او بھکر لگا دیا گیا۔ ڈی پی او بھکر فیصل گلزار ڈی پی او سرگودا تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔ بہاولپور میں ریسکیو کا کورونا وبا کے خاتمے کے لیے احسن اقدام، ریسکیو نے آگ بجھانے والی گاڑی کو سپرے کرنے والی گاڑی میں تبدیل کر دیا۔ مقامی طور پر گاڑی میں مختلف جگہ پر نوزل لگا کر اسے کورونا کے لیے وقف کیا گیا۔ بہاولپور میں پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا شہر بھر میں فلیگ مارچ کی سربراہی ڈی ایس پی سٹی شفقت عطا نے کی۔ ڈولفن اور ٹریفک پولیس کے اہلکاروں نے بھی حصہ لیا، شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایت پر اخبار فروش برادری کے لیے حفاظتی کٹس کی فراہمی۔ ملتان میں پارلیمانی سیکرٹری انفارمیشن ندیم قریشی نے اخبار فروش رہنماؤں میں کٹس تقسیم کر دیں۔ اخبار فروش برادری کا حفاظتی کٹس کی فراہمی پر حکومت پنجاب کو خراج تحسین۔ بہاولپور میں قائد اعظم سولر پارک کی انتظامیہ کی جانب سے غریب افراد کے لیے تحفہ 10 کلو کے 3000 بیگ غربا کو دینے کے لیے ضلعی انتظامیہ کے حوالے کر دیے۔ امداد میں چینی کمپنی ٹیویا کے ملازمین نے بھی حصہ لیا۔ میر شکیل الرحمان کو فوری رہا کیا جائے، وہاڑی اور خانیوال میں جنگ جیو نیوز کے سی ای او کی گرفتاری کے خلاف مظاہرہ، صحافتی تنظیموں، سیاسی اور سماجی تاجر تنظیموں کے نمائندوں اور وکلاء نے شرکت کی۔ رحیم یا خان میں تائیکوانڈو کے قومی کھلاڑی بھی کسی سے پیچھے نہ رہے، کورونا آئسولیشن وارڈ میں کام کرنے والے طبی عملے کو سلامی دی اور پھول پیش کیے۔ کھلاڑی شکیل یوسف نے کہا کہ طبی عملے کے حوصلے بلند ہیں، ڈاکٹر ذیشان نے مریضوں کی خدمت کو فرض قرار دے دیا۔ اور ماہ سیام میں کون بنے گا روہی کی آواز؟ روہی نعت مقابلے میں کس کی آواز جنوبی پنجاب کے دلوں پر کرے گی راج؟ کورونا کے پیش نظر روہی واٹس ایپ کے ذریعے لے گا نعت خواہ حضرات کے آڈیشن، نمبر آپ کی سکرین پر۔